بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حصہ نمبر 7۔ جب ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچا، جب مکہ کی گلیوں میں مسلمانوں کی آہیں گونجنے لگی، جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تب اللہ کی مدد کا نور افق پر چمکنے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثار ساتھی، جنہوں نے صبر، استقامت اور ایمان کی عظیم مثالیں قائم کی، اب اللہ کی نصرت کے آثار کے قریب تھے۔ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تیزی سے آئے اور قریش کے سرداروں کے سامنے ڈٹ کر کہا، کیا تم میرے بھتیجے کو ستاتے ہو؟ سن لو، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ یہ اعلان قریش کے لیے ایک زلزلہ تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک ڈارس۔ پھر ایک اور کرشمہ رونما ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو کل تک اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے، آج قرآن کی تلاوت سن کر رو پڑے۔ ان کے دل کا پتھر پگھل گیا اور وہ اللہ کے سامنے جھک گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے پہلی بار بیت اللہ میں باجماعت نماز ادا کی۔ آج دشمنوں کے دل لرز گئے تھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچ ہونے والے لگا تھا۔ ان دو عظیم شخصیتوں کی اسلام میں شمولیت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پر امید تھے، پہلے سے زیادہ مضبوط۔ ادھر قریش حیران و پریشان، مشورے ہونے لگے، سازشیں بننے لگی، لیکن وہ کیا جانے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ایسے میں وحی نازل ہوئی اور تسلی کا پیغام بھیجا گیا آسمانوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ ترجمہ: کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ سب کچھ نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا؟ یہ الفاظ مسلمانوں کے دل کو سکون دے رہے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ لیکن یہ صرف ابتدا تھی، اصل مرحلہ تو اب شروع ہونے والا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ہجرت کا عظیم سفر شروع ہوا، کون تھا پہلا مہاجر، کیسے مدینہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہوا، اور وہ تاریخی دن کیسا تھا جب یثرب مدینہ